پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر خارجہ کی قیادت میں بیلاروس کا 68 رکنی وفد پہلے ہی پاکستان میں موجود۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزراء کے ساتھ 43 بڑی کاروباری شخصیات بھی وفد کے ہمراہ پہنچیں۔ محسن نقوی کی بیلاروس کے وزیر خارجہ میکسم ریجنکوف اور وزیر توانائی سے ملاقات۔ پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے اہمیت کا حامل قرار۔ جو شر پھیلانے آئے گا پکڑ لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مہمانوں کی موجودگی میں شر پسندی ناقابل قبول قرار دے دی۔ ڈی چوک کے دورے کے دوران باور کروایا کہ حکومت ڈرنے والی نہیں۔ تحریک انصاف والے ہمیشہ اہم مواقع پر ہی احتجاج کی کال دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ کہیں سے کوئی نہیں نکلا۔ عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پورے ملک میں حالات نارمل ہیں۔ موبائل سروس چل رہی ہے، صرف انٹرنیٹ بند ہے۔ اسلام آباد، پنجاب سمیت پورے پاکستان میں سب ٹھیک ہے۔ وزیر داخلہ نے راولپنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ کیا۔ خودارا پاکستان کو گھٹیا سیاست پر فوقیت دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پی ٹی آئی کا احتجاج ملکی وقار کے خلاف سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی رضاکارانہ گرفتاریوں کا دعویٰ۔ شہر اقتدار کی سڑکوں پر ڈرائیو کرتے ہوئے کہا یہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے NRO مانگ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے پی ٹی آئی کے احتجاج کو ناکام قرار دیا۔ سوال کیا کہ ڈو اور ڈائی والے جلسے کا کیا ہوا؟ ایک ہی الغار خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے جلسے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ایک روز کی ہڑتال سے 190 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے احتجاج اور ہڑتالوں کے نقصانات بیان کر دیے۔ کہتے ہیں محتاط اندازے کے مطابق ہڑتال کے باعث GDP کو روزانہ 144 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب کا خسارہ۔ احتجاج کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہونے سے روزانہ 3 ارب روپے ڈوب جاتے ہیں۔ صوبے کو ہونے والے نقصانات الگ ہیں۔ لاہور میں ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں، شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی کھل رہے ہیں۔ راوی پل، پرانا راوی پل برآمد پر آمد و رفت جاری۔ سگیاں راوی پل سے بھی ٹریفک شہر میں داخل اور باہر جا رہی ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کا بیان جاری۔ کہا ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ بھی ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ رائیونڈ روڈ، فیروز پور روڈ ٹریفک کے لیے کھلے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج تمام تعلیمی ادارے بند۔ سیکریٹری جنرل پرائیویٹ سکولز کا کہنا ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر بچوں کے لیے رسک نہیں لے سکتے۔ پنجاب یونیورسٹی کے آن کیمپس مڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی۔ ترجمان جامعہ پنجاب کے مطابق جامعہ میں آن لائن، فزیکل یا ہائبرڈ موڈ پر کلاسز جاری رہیں گی۔ انجمن تاجران اور ٹرانسپورٹرز کی کال پر بلوچستان میں آج پہیہ جام ہڑتال۔ بین الصوبائی اور لوکل ٹرانسپورٹ بند۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر۔ تعلیمی اداروں میں بھی چھٹی۔ محکمہ تعلیم کا ٹرانسپورٹ کی مشکلات کے سبب آج عام تعطیل کا اعلان۔ ہڑتال مقامی تاجر کے کم سن بیٹے کی بازیابی کے لیے کی جا رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی بھی ہڑتال کی حمایت۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی مصنوعات پر 60% ٹیکس عائد کرنے کا منصوبہ۔ چین امریکی اقدامات کے اثرات برداشت کرنے کو تیار۔ چینی نائب وزیر تجارت کا کہنا ہے ٹیکس بڑھانے سے امریکی تجارتی خسارہ کم نہیں ہوگا۔ چینی برآمدات پر ٹیکس سے صارفین پر بوجھ پڑے گا۔ باہمی مفاد میں امریکہ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ پاک چین مستحکم تجارتی تعلقات سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ کولمبیا کے مختلف شہروں میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج۔ ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ بوگوٹا میں اور مڈ لینڈ سمیت دیگر شہروں میں مظاہرین نے صحت، ملازمت اور پینشن کی مجوزہ اصلاحات مسترد کر دیں۔ اصلاحات عوام دشمن قرار۔ صدر سمیت حکومتی ارکان پر بدعنوانی کا الزام عائد۔ اور بہتا پانی جم گیا، ہر نظارہ تھم گیا۔ شمالی علاقہ جات نے برف کی چادر اوڑھ لی۔
अस्तौर बर्फबारी वक्फे से जारी, कई इलाकों में 6 इंच से 1.5 फीट तक बर्फ की तह जम गई। रामा शोंटर पास और देवसाई का ज़मीनी राबता मुनक़ता, नारान कागान के पहाड़ भी सफ़ेद हो गए। बाबूसर टॉप, बाटाकुंडी, झील लुलुसर और झील सैफुल मुलूक पर भी बर्फबारी। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को अमन के धारे में शमूलियत और शिद्दत पसंदी छोड़ने का मशवरा दे दिया। शर्जील मेमन ने दावा किया कि बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं, उन्हें 9 मई के वाक़े पर मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। कुछ अरसा कबल भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं कि कौम ने एहतजाज के नाम पर फसाद मुस्तरद कर दिया। पीटीआई जमहूरी तर्ज के इंतशार से लीडर की रिहाई चाहती है। कुर्रम में 7 दिन के सीज फायर पर इत्तफाक, फरीकैन ने एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर भी तैयार। बैरिस्टर सैफ का दावा, हुकूमती जिरगा फरीकैन से मुलाकातों के बाद वापस पेशावर पहुंच गया। बहता पानी जम गया, हर नजारा थम गया। शुमाली इलाका जात ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। अस्तौर बर्फबारी वक्फे से जारी, कई इलाकों में 6 इंच से 1.5 फीट तक बर्फ की तह जम गई। रामा शूंटर पास और देवसाई का जमीनी राबता मुनक़ता, नारान कागान के पहाड़ भी सफेद हो गए। बाबूसर टॉप, बटकुंडी, झील लुलुसर और झील सैफुल मलूक पर भी बर्फबारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने नौजवानों का साथ मांग लिया। मुस्तकबिल संवारने की यकीन दहानी, कहा नौजवानों को मौजूदा निज़ाम के सपुर्द नहीं करेंगे। 2 साल में 10 लाख नौजवानों को IT कोर्सेज करवाकर उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का इंतजामी इख्तियार हुकूमत के पास नहीं, पीटीआई अदालतों से रुजू करे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की सलाह, कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अमनो अमान पर कोई तवज्जो नहीं, ये सिर्फ इस्लामाबाद पर धावा बोलने के मंसूबे बनाते हैं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने वाज़े कर दिया कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। ये कौल पीटीआई के खात्मे की कौल साबित होगी। अली अमीन गंडापुर की कोई तरजीहात नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा वाले सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इंकिलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। एहतिजाज और मार्च सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में नजर आ रहा है। लाहौर खुला है, शहर में सुकून है, लोग छुट्टी मना रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सन्नाटा है, जुड़वा शहरों में कहीं एहतिजाज नहीं हो रहा।